अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, जबकि अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से बनाया है। तो औरत को मर्द की फसली से क्यों बनाया है, और हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को कैसे बनाया। वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अल्फाज हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। मर्द की फसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्दों को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया है कि मैंने इस औरत की तकलीफ फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की है। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसीलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर ना हो पाए कि ज़मीन की लाई हुई मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया, और पहली औरत उस मर्द की फसली से निकाली जिनकी वो बीवी कहलाई। प्यारे दोस्तों, अब बात आती है औरत को फसली से क्यों बनाई गई, औरत फसली से ही क्यों निकाली। क्या औरत को टेढ़ापना वहीं से मिला? नहीं दोस्तों, ये भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी फसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी इन चीज़ों के लिए फसली जो है वो एक ढाल है, नाजुक हिस्सों के लिए जिनकी ज़रूरत इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने औरत को फसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापना है, बल्कि उस औरत को फसली से बनाकर ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ऐसा हुआ जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्ना या मन्ना। वो शख्स एक दिन ऐसी ऊंची आवाज़ से या हन्ना या मन्ना कहेगा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उस आवाज़ को सुन लेंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान होंगे, ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्ना या मन्ना पुकार रहा है। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर को सजदे में रख खुदा की तस्बीह को बयान करेंगे, अल्लाह ताला पर मरे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ जिब्रील सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बताओ क्या अजीब देखा तुमने। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी, कोई पुकार रहा था, या हन्ना या मन्ना। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ जिब्रील जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्ना या मन्ना की सदाएं लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकाल तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उससे मेरे पास लेकर आना। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे की तरफ तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर दरवाजे पर दस्तक देंगे और जहन्नम के दरवाजे के दरोगा मालिक बाहर आएगा और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती हैं, मालिक ऐसे जहन्नुम को पहचानता है। उसके बावजूद मालिक या हन्ना या मन्ना कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएगा। फिर मालिक बाहर तशरीफ़ लाएगा और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम शेयर करेंगे, ऐ जिब्रील जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसीलिए कौन सी चीज़ पत्थर है और कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है इसकी पहचान नहीं हो रही है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदा करेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे, ऐ जिब्रील सर उठाओ, तुमने या हन्ना या मन्ना कहने वाले को क्यों नहीं लाया? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ऐ मेरे अल्लाह, जहन्नम के दरोगा ने भी मजहरत कर ली है। वो कहता है कि जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर लोहा है और इंसान के दरमियान कोई भी फ़र्क नहीं बचा है। ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की भी पहचान नहीं हो पा रही है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ जिब्रील मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फला गड्ढे में है। और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे और हज़रत मालिक को ये हन्ना या मन्ना पुकारने वाले का पता बताएंगे, हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसका पाँव उसके पेशानी के साथ हैं,
اور اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رہے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے اے جبریل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائیں گے اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا میرے رسول نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسول نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت ہی اعلیٰ تخلیق فرمائی ہے اور تیرے رسول بھی تشریف لائے ہیں اور انہوں نے تیرا احکام بھی سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص عرض کرے گا اللہ میں نے میری جان پر ظلم کیا، اس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھ سے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنا یا منا پکارتا رہا۔ اللہ تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ پیارے دوستو آئیے اب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ایمان کا حساب کرتا ہوں؟ پیارے دوستو اپنے گریبان میں جھانکو، کیا ایسی خوبی جس پر ہم نے یقین ہو کہ ہم نے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ پیارے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہ بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں بہت غمزدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور عرض کیا ابا جان آپ کس وجہ سے غمزدہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں معراج کیا جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو آزاد پاتے ہوئے دیکھا، وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکائی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو آپ دیکھیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہیں، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی ہے، جیسے کہ کسائی بکرے کے کان میں سرخ کر کے سر کو قلعے کے ساتھ لٹکاتا ہے، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کون تھی، یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کیا کرتی تھی، طعنے دیتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کی ایذا پہنچاتی تھی، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا اور اللہ ایسی عورتوں کو زبان کے ذریعے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونے گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینوں کے دونوں پستنوں کے اندر ایک سرخ ڈالی گئی تھی، وہ اس طرح کی ایک پستن کے اندر ایک سلائی ڈالی گئی تھی اور وہ سلائی دوسری پستن کے اندر تک پہنچ گئی تھی اور اس سلائی کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ پیارے دوستو اندازہ کرے کتنی تکلیف میں ہوگی وہ عورت۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عورت کون تھی، اس کا گناہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ عورت کا گناہ یہ تھا کہ وہ جانیہ تھی جو اپنے آپ کو غیر مرد پر قابو دیتی تھی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ ایک عورت اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ پیارے دوستو، آپ سوچئے بال کتنے نازک ہوتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنی ماں کے بال پکڑ کر کھینچے تو بجائے دفعہ ماں کے آنسو بھی نکل کے آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہیں۔ تو پھر اس عورت کو تو جہنم میں بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا، اور فرمایا کہ اس عورت کا دماغ ابالے مار رہا تھا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا گناہ کیا تھا اور اس طرح سے کیوں اس کو سزا دی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکل کر باہر گھوما کرتی تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہا تھا۔ پھر ایک چوتھی عورت کے مطابق پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر پر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنبات اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کے چہرہ کھزاری کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت تھی لیکن اس کا جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی، وہ چہرہ خنزری کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا۔ اس کی شکل بدل دی گئی تھی اور اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسی کوئی کتا بھونک رہا ہے، اور اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پخان کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے مار رہے تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے کون سا جرم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ پیارے دوستو، ہزاروں سالوں کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمارا ایمان کا سخت حساب لیا گیا، یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عظیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ظالم حکمران اور وزیرہ جو جھوٹ بولتے ہو، وہ بوڑھے شخص جو زنا کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادت پائی جائے وہ ذلیل ہیں، جو انسان سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔